اور میں آج انشاءاللہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مطلب گھر میں قرآن خوانی کے سلسلے میں سید باسط علی شاہ صاحب آئے تھے، تو ان سے میرا ذکر ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا مدارس وہاں پہ کھولا تھا، تو میری خواہش تھی کہ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ان کے پاس جائے، مطلب جا سکیں اور ان کے پاس جا کے مطلب لوگوں کو آرگنائز مطلب بتا سکیں کہ بھائی یہ دیکھیں آج بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو مطلب اتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو سید باسط علی شاہ صاحب نے مطلب مدرسہ نور الاسلام سے مطلب ایک مدارس یہاں پہ کھولا ہے، اور میرے خیال سے آئی تھنک 6 تاریخ پہلا مہینہ 2023 بروز جمعہ انہوں نے یہ مدارس کھولا تھا۔ تو آج ماشاءاللہ سے میں نے مطلب پوچھا ہے، ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو میں پہلے سید باسط علی شاہ سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں اور اپنے ویلاگ میں ان کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے سید باسط علی شاہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ یہ ہیں بھائی ہمارے سید شاہ صاحب ہیں، بہت مطلب معزز شخص ہیں، احترام والے شخص ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ صاحب مطلب کیسے ہیں، ان کے مدارس کے بارے میں بتاتا ہوں، ان کی تعداد کے بارے میں، اور ان کو کیا کیا چیز ریکوائرڈ ہے وہ انشاءاللہ خود میں اپنے ویلاگ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں، اور میں آپ کو انشاءاللہ پورا کر کے بتاؤں گا۔ بیٹھیں شاہ صاحب۔ اچھا بھائی یہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کیا حال ہے؟ خیر خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور کوئی نئی تعداد سنائیں، سب خیر خیریت ہے؟ اچھا بھائی یہ میرے ویلاگ میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس مدارس کو مطلب اور اوپر سے اوپر تک پہنچاؤں۔ تو اس مدارس میں بھائی جو بھائی یہاں دیکھ رہا ہے، میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی اس مدارس کے لیے یہاں پہ جو تعداد ہے آج وہ 150 ہو گئی ہے، اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر یہاں پہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ داخلے نہیں دیے جا رہے کیونکہ داخلوں کو روک دیا ہے۔ تو 150 تعداد ہو گئی ہے، تو مزید تعداد بڑھانے کے لیے مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے، جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو پلیز بڑی مہربانی ہوگی۔ اس میں مجھے ہری جالی چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ یہاں سے جو مدارس سے اوپر چھت میں شفٹ ہو جائے گا، جب چھت میں شفٹ ہوگا تو وہاں پہ جالی چاہیے ہوگی، اس جالی کے لیے فریم چاہیے ہوگا، اس کے بعد مجھے جو ریکوائرڈ ہوگی استادہ کرام کے لیے اگر کوئی مطلب ہے کر سکتا ہے تو اس کی سیلری بھی ریکوائرڈ ہوگی، اگر کوئی میرا بھائی یہ کر سکتا ہے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ اچھا یہاں پہ داخلے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں بجلی جو ہے مہنگی ہوگی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی تو کچھ پتہ چلتا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ 4 سولر سسٹم بھی چاہیے ہوں گے۔ تو چلیں یہ چیز انشاءاللہ میں کر کے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سید باسط علی شاہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا ہے، ان سے مطلب بات چیت بھی کرتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میں کچھ اچھے الفاظ جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میری مطلب ویلاگ میں بھی ہائی لائٹ کریں کہ بھائی لوگوں کو مطلب پتہ چل سکے کہ سید باسط شاہ صاحب کوئی ایسی بات کریں گے جو لوگوں کے دل میں مطلب چھا جائے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نعمان بھائی آج ہم لوگوں کے درمیان یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ایک تو ہم لوگ ایک دوسرے میں محبتیں نہیں بانٹتے، دل میں بغض کینہ حسد وغیرہ رکھتے ہیں، تو میری تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے گزارش ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں اور دوسروں کے اچھے کام میں بھرپور تعاون کرنا سیکھیں، نہ کہ ان پر طرح طرح کے طعنے کسنا یا طرح طرح کی برائی حائل کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا یہ ادارے اعضاء کا مقصد و مدعا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام الناس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو اجاگر کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ان بچوں میں جو شب و روز بھٹک رہے ہوتے ہیں ان میں قرآن کریم کی محبت پیدا کروا سکیں۔ اس کے علاوہ میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام بھی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ با اخلاق طریقے سے، با کردار طریقے سے، اچھے احسن طریقے سے پیش آئیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی ساتھی ہمارا کہیں جانا ہے، یعنی کہ کسی نے اگر عمرے کی سعادت حج کی سعادت کے لیے جانا ہے، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ دلوں سے اپنے اس میں نفرتیں مٹا کر جن خاندانوں میں، جن گھروں میں، جس جگہ پر بے اتفاقیاں ہوئی ہیں، تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ آپ اس وادی خضرا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جس جگہ کی ذرا ذرا مغفرت کے طلبگار، جس جگہ کا ذرا ذرا مغفرت کی گواہی دیتا ہے، تو ذرا ذرا شفا والا ذرا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، آپ لوگ ان گھروں میں جائیں جن گھروں میں بے اتفاقیاں، ناراضگیاں، ناچاکیاں چل رہی ہیں،
کوئی ناراضگیاں وہ زیادہ تو ہوتی نہیں ہیں، انسان کی بس تھوڑی تھوڑی انا میں جون سی ہوتی ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے وہ تمام نفرتوں کو مٹائیں۔ تو کوشش کریں، آپ اتنے مقدس جگہ کے لیے روانہ ہوں گے تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں جن گھروں میں اگر آپ کی کوئی ایسے معاملات ہیں آپ جائیں، جا کر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آج میرے انشاءاللہ مدینہ سے بلاوا آیا ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوں تو میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ سب بھی مجھے معاف کریے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بندہ جانے والا ہوگا وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اس طرح نہیں جاتا، اگر بغیر کیے معافی طلب کیے چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہاں جا کر وہ عمرے کی سعادت یا وہ حج کا ثواب پورا عطا نہیں ہونا، کیونکہ خاندان میں نفرتیں پیدا کر کے، خاندان میں رنجشیں پیدا کر کے اگر وہ اس حاضری کے لیے جا رہے تو وہ حاضری بے باکی میں ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو میری تمام سے گزارش ہے کہ آپ سب اس مقدس جگہ پر جب جانے لگیں تو دلوں کو بھی صاف کریں، اپنی زبانوں کو بھی صاف کریں، اپنے علم کو بھی صاف کر کے آپ اچھے انداز میں جائیں، تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس جگہ میں جا کر نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیک وقار میں شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ نعمان بھائی اور کوئی ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو؟ بس بڑی مہربانی شاہ پھر مجھے ایک اور نعمان بھائی کی وہ بات یاد آئی تھی کہ جس وقت نعمان بھائی کے یاد ہوگا آپ کے گھر پہ قرآن خوانی تھے جی، ہم لوگ گئے تھے آپ کے والد صاحب کے، تو نعمان بھائی نے وہ ایک بات کی تھی۔ دیکھیں جی، جس وقت انسان ایک نیک کام کرتا ہے نا تو وہ صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو نعمان بھائی نے مجھے وہ کہا تھا کہ شاہ صاحب مجھے آج بھی وہ اذانوں والی آوازیں یاد آتی ہیں، وہ ذکر و اذکار والی محفلیں یاد آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ایسی محافل سجائیں اور اس میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو دعوت دیں، اپنے بڑوں کو بھی چاہیے کہ ان محفلوں میں آئیں۔ ہم لوگ دوسری جگہ کے لیے جس وقت ٹائم نکال سکتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں ہیں، اس کے لیے بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ ان محافل میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کیا کریں۔ اس کے علاوہ نعمان بھائی نے ایک اور نعمان بھائی کے والد صاحب کا جس وقت غالباً چیلم تھا تو ہم لوگ ان کے وہاں پر بھی گئے، وہاں پر اللہ کے حضور کیسی پیاری وہ پرنور محفل سجی ہوئی تھی، تو شب و روز ہر جگہ سے لا الہ کی صدائیں گونج رہی تھی۔ تو یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں، یہ ذریعہ بخشش و نجات کا سبب بنتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ جانا موت برحق ہے ہر انسان نے، تو موت کے جس وقت مرنے کے بعد انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ نیک اولاد اگر کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس کا قبر میں اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے اچانک قبر میں ایک مردہ فرمایا گیا کہ ایک مردہ قبر میں حیرانگی کے ساتھ اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، تو وہ مردہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ درجے میرے کیسے بلند ہوئے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے فلاں، تیرے فلاں دوست نے، تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے فلاں عزیز و قارب نے تیرے پیچھے مغفرت کی دعا کی ہے۔ جس وقت مغفرت کی دعا کا صلہ دیکھیں، جس وقت وہ بندہ مغفرت کی دعا اس کے لیے کرتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جانے والوں کے پیچھے صدقہ جاریہ رہیں، ان کے پیچھے نیک شگن کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، برائی سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، آپس میں محبتیں بانٹیں۔ بس میرا آپ سے یہی پیغام ہے، آپس میں محبتیں بانٹیں۔ اگر کسی بڑے سے، کسی چھوٹے کی بڑے سے کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، خفقیاں رنجشیں ہو گئی ہوں، اللہ کے حضور آپ سب بھی معاف کریں۔ جو شخص کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو میں آپ کو اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر معافی طلب کرنے پر یہ سوچے کہ اس کی شان میں یا اس کی عزت میں گھٹاؤ پیدا ہوگا تو وہ شان، وہ عزت قیامت کے لیے دن میں نبی وعدہ کرتا ہوں وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ تو اسی لیے آپ کو بھی چاہیے کہ جس میرے کریم آقا نے فرما دیا نا جی، معاف کرنے والا بہت غنی ہوتا ہے، معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اگر آپ نے غلطی کر لی، اگر آپ سے نہ جانے انجانے میں کوئی سرزد ہو گیا یا غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ کے حضور اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں۔ یقیناً میرا رب بھی معاف کرنے والا ہے، یقیناً میرا رب اس بندے کے دل میں بھی رحم پیدا کرنے والا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خاندانوں میں، گھروں میں بے اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آنا جانا قطع تعلقی کر دی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور حدیث شریف سنانے چلا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس وقت تک بندہ مومن ہو نہیں سکتا جو 3 دن سے زیادہ اپنے
عزیز و رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے اگر کسی نے کسی کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے تو آج نفرتوں کو مٹا دیں. آج ادارہ حاضر نور الاسلام سے یہی پیغام لے کے جائیں کہ آپ آپس میں محبتیں پیدا کریں گے, آپس میں دلوں سے جو نفرتیں ہیں انہیں مٹا دیں گے. بس یہی میری آپ سے گزارش ہے. اللہ کے لیے آپس میں محبتیں رکھیں, آپس میں اتفاق قائم کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق کی دولت دے. قبلہ ہمارے نعمان بھائی, اللہ کریم ان کے والدہ ماجدہ کی مغفرت. نعمان بھائی ماشاء اللہ اس دن آپ لوگوں کے وہاں گئے تھے جس وقت, تو آپ نے جس وقت وہ بات چھیڑی تو مجھے اپنی والدہ کی یاد آ گئی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آج کی دور ویسے ایسے چل رہا ہے, یقین مانے نفس نفسی کا عالم ہے. ہر کوئی یوٹیوب کا فیس بک کا دور ہے, ہر کوئی سوشل میڈیا پر ہوتا ہے ہمیشہ. تو زیادہ تر ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ خاندان میں رشتہ دار ہوں, کہ کون ماموں ہے, کون چاچا ہے, کون, یہ بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جن کو یہ سمجھ ہو یا پہچان ہو. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کوئی دو باتیں ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو ایسی بتائیں کہ جو تا صدیوں یاد کی جائیں. شاہ صاحب دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں نے دیکھا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے مطلب جتنے احباب ہیں, بزرگان ہیں, ان کو یاد نہیں کرتی, ان کے الفاظوں کو یاد نہیں کرتی ہیں. تو دو تین ایسے ہیں, اس دن میں نے آپ سے اپنی نانی کا ذکر کیا تھا, آپ کو بڑی اچھی لگی تھی بات کہ بھائی نعمان بھائی اذان کے وقت آپ کو نانی یاد آتی ہے. بھائی اچھے لوگوں کے اچھے الفاظ ہی یاد آتے نا. پھر میں نے آپ سے اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کیا تھا کہ کہیں اچھی رونق, اچھی محفل ہو, خوشحالی نظر آئے تو مجھے اپنے والد صاحب, کیونکہ وہ خوشحال بندے تھے, خوش مزاج بنے, جہاں دیکھو مطلب ہنستے کھیلتے تھے. غربت بھی ہو تو وہ اس کو ہنسنا اور کھلکھلانا پسند تھا. تو آپ کی فرمائش ہے کوئی دو تین اور اچھی بات بتائی جائے تو بالکل شاہ صاحب. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو نا, میرے ایک تایا جان سے, اس کا نام ہے مبارک حسین عباسی. تو وہ وہاں جیسے یہاں پہ رحمانیہ مسجد, انکیہ مسجد ہیں, ان کے جیسے جو بڑے صدر ہوتے ہیں, وہ چنسر گوڑ میں ایک مسجد کے مطلب بڑے تھے صدر سے, مطلب پوری مسجد ان کے انڈر میں تھی. تو ان کی ایک چیز بہت اچھی تھی, مطلب وہ جس راستے سے گزرتے تھے نا, جس راستے سے گزرتے تھے, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, میں نے تقریباً میرے خیال سے 20 سال ان کے سامنے میں نے دیکھا, مطلب میری عمر 19 سے 20 سال تھی. تو جب وہ گزرتے تھے نا تو ہمیں یاد, میں میرا کزن ہوتے تھے, 2-3 کزن ہوتے, وہ بولتے تھے یار تایا یہاں سے گزرا ہے, کیونکہ ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا 5-5:30 بجے ان کی چھٹی ہوتی تھی. تو ان کی ایک خوشبو تھی, عطر تھی, کون سی لگاتے تھے, وہ جس راستے سے گزرتے تھے نا, کوئی بھی وہ کہتا تھا یار مبارک حسین عباسی یہاں سے گزرے ہیں. کیوں, ان کی ایک پہچان تھی, 5 وقت کی نمازی سے پرہیزگار تھے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. اچھا, ان کی منہ سے میں نے ایک الفاظ سنے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے. میں ایک جگہ ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار بھائی, مطلب وہ جس کا نام لے رہے تھے وہ میرے نانا جان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے میں نے اگر اچھے اخلاق و کردار دیکھا ہے نا, تو وہ میرے نانے جان کا انہوں نے ذکر کیا تھا. تو وہ بات میرے کو آج تک یاد رہ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آج میں نے مطلب ایک دفعہ میں ٹیکسی کروا رہا تھا سی ایریا میں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا یار آپ عبداللہ خان کے پوتے ہو. میں نے کہا جی ہاں, میں عبداللہ خان کا پوتا ہوں. بولا یار وہ تجھے پتہ ہے تو کون ہے, تو کس کا پوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں پتہ, آپ بتا دیں. 2-3 سے تو میں نے اور بھی سنا تھا. اس نے کہا یار وہ مہمان نواز بندہ تھا. میں نے کہا کیا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا یار مہمان نواز. تو یہی بات میرے والد صاحب, میری محترمہ والدہ نے بھی کہی تھی کہ یار آپ کے دادا جان مہمان نواز سے ہمیشہ اوپر محفل, مطلب ہمارا ایک چھت تھا 3 پلاٹ کا ہے, اس میں تقریباً کہتے ہیں ہمیشہ 55 سے 60 بندہ ان کی روٹی تیار ہوتی تھی. یہ آپ بتائیں مذاق ہے؟ یہ میں آپ کو 1990 کی بات بتا رہا ہوں, یہ میرے خیال 88-87 کی بات ہے. تو 55-60 بندوں کو مطلب کھانا تیار کرنا, یہ مہمان نواز ہے. تو اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک اور بات بھی تھی. میری دادی ہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. مجھے آج بھی یاد ہے میری پھپھی کے ساتھ نا وہ بیٹھی ہوئی تھی, تو آخری ان کے مطلب دن تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. بولا یار نعمان, میری مطلب کمر پہ انہوں نے ہاتھ مارتی رہتی تھیں. انہوں نے بولا نا میری ایک نصیحت یاد رکھنا. تو ان کی نصیحتیں مجھے آج تک یاد رکھتی ہیں. بڑی اچھے الفاظوں میں مطلب انہوں نے نصیحتیں کی تھی, کڑک مزاج تھی, مگر ان دن ماشاء اللہ میری دادی جان کی نصیحتیں بہت اچھی تھیں. اگر کسی کی نصیحت کی ہو نا, کہ کہتا ہے کوئی بڑے کسی کو نصیحت کرنا, تو میری دادی جان کی نصیحتیں تھیں بہت اچھے الفاظوں میں تھی. تو مجھے آج وہ بھی یاد رہتی ہیں. اس کے علاوہ اور شاہ صاحب آپ بتائیں, سب خیر کریے. جی الحمدللہ. اب آپ کو ان باتوں سے اگر کوئی یاد آیا تو آپ مجھے بتائیں. جی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. انسان کو شخص بن کے نہیں, شخصیت بن کے رہنا چاہیے. شخص تو شخصیت, یہ کبھی کبھار انسان مل جاتا ہے, شخصیت ہمیشہ یاد کی جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے بزرگوں کی, ماشاءاللہ
وہ نیک لوگ تھے اس وقت. ظاہر بات ہے آج تک آپ دیکھیں نا ہم سب لوگوں میں سب سے پہلی کم چیز رہ گی ہماری نمازوں میں کمی رہ گئی ہے. جس وجہ پہلے دیکھیں آپ وہ بزرگ ہوتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کریم کی گھروں میں تلاوت کی جاتی تھی. آج آپ مجھے دکھا دینا کہاں ایسا ہوتا ہے. بہت کم 100 میں سے تقریباً 5% لگا لیں جن گھروں میں ایسے قرآن کریم کی نمازوں کے بعد تلاوت کی جائے. تو ماشاءاللہ یہی آپ نے بات چھیڑی شخصیت والی, تو مجھے اپنے تایا ابو بھی یاد آئے ہیں. اس دن والدہ کی یاد آئی, آج مجھے تایا ابو یاد آئے ہیں. تایا ابو کو کم و بیش پورا گاؤں والے کیا یہاں والے کیا ہر شخصیت, وہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ وہ شخصیت تھے. کیسی شخصیت کہ بھائی جس جگہ ان کو اللہ پاک نے آواز کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہوا تھا. حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں تھی, وصال ہو گیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ یقین مانیں آج بھی ہم وہ وادی سولن کی چوٹیوں پہ چڑھے جائیں نا, تو وہاں جس وقت ذکر لا الہ کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں تو لوگ وہی عرض کرتے ہیں, بولتے ہیں یار یہ فلاں جگہ پہ زبیر شاہ کا پوتا آیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو سا پھل تھا وہ انہوں نے لگایا. آج جو ہم جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں ان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں, اپنے جدی منصب والا کام کریں اور برے کام سے رکتے رہیں, دوسروں کو بھی رکواتے رہیں. اور آخر میں میں تھینکس بولوں گا, شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام سامعین کا بھی, بالخصوص ہمارے یو کے امریکہ سے ہمارے قمر عباسی بھائی, ان کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیکسوں کی صورت میں ہمارے ساتھ تعاون ہوا, یہ ڈیک کی صورت میں ہوا تھا اور یہ ہمارا کلینر کی صورت میں ہوا تھا. اس کے علاوہ ہمیں دانے ریکوائرڈ تھے, قرآن کریم ریکوائرڈ تھے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہمارے قمر عباسی بھائی نے ادھر سے جاری فرمائی, اور ادھر ہمارے عمران عباسی بھائی, ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے بہت محبتوں سے وزٹ بھی کیا, آئے دیکھا, اور انہوں نے ہر طرح کا تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. میں آپ تمام جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں سب کا میں مشکور ہوں. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بس شاہ صاحب یہی آپ کی محبتیں رنگ لے آتی ہیں جو ہم دوبارہ کھینچ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا بھائی, جیسا کہ آج جو مدارس ہے یہ بچے ہیں ابھی, کیونکہ بچوں کا ٹائم آنے والا ہے, تو انشاءاللہ میں بچوں کی ویڈیو آپ کو بتاؤں گا جس میں بچے سلام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے, اور نعت ایک میں گزارش کروں گا بچوں سے پڑھاؤں گا, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بس تھوڑی دیر میں آپ کو نظر آئیں گی. بس ابھی جاتے جاتے شاہ صاحب اجازت دیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نعت کے اشعار ہو جائے. بالکل شاہ صاحب, کیوں نہیں, نعت ہو تو مزہ ہی آ جائے. یہ شاہ صاحب میں جب چھوٹا سا مدرسے جاتا تھا تو ایک نعت پڑھتے تھے, میں مدینے چلا. ہائے ہائے ہائے, ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام. تو ماشاء اللہ یہ جو مدینے جانے والے ہیں میں ان سے دعا کروں گا, ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کے حضور آپ کے توسط سے میں تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں, اجتماعی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی بادب عمر بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. یا اللہ پاک اس نعت کی برکت سے غیب کے خزانے سے اسباب جاری فرما کر ہمارے لیے بھی بلاوے کے انتظامات جاری فرمائے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. اور نعمان بھائی جس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے جی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے. شاعر کیا لکھتے ہیں کہ کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی, کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی
خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جب نظر پڑتی ہے شاعر کیا لکھتے ہیں کہ ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. اور کیا کرے گا ادھر باندھ رختے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رختے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں. اور میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے. جو حاضرین اس وقت رواں ہیں قافلے میں عمرے کے لیے اللہ کریم سب کے عمرے قبول فرمائے اور جو جانے کی تیاریوں میں لگے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. آمین. اچھا بھائی جیسے بھی دیکھیں میرے ویلوگ کا مقصد یہ نہیں ہے بھائی جو بھی انسان میرے ویلوگ کا مقصد ہے آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس قابل ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس یہ صلاحیت ہے وہ کوئی بھی ہو انشاءاللہ میں اپنی ویلوگ پہ اس کو لے کر آؤں گا. وہ کوئی بھی ہو وہ سپورٹ مین ہو وہ مولوی ہو کوئی بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا. سید باسط علی شاہ صاحب اس قابل تھے کیونکہ ان کی جو لاگت تھی ان کی محنت تھی جو آج ماشاءاللہ سے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک اور مدارس کی ضرورت پڑ گئی جگہ کی ضرورت پڑ گئی. تو میں سب بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جو ان کو چیزیں چاہیے جتنی بھی ہیں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں انشاءاللہ میں پوری کر کے بتاؤں گا. اوکے شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اوکے شاہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے گھر میں دیا اور آپ آئے وزٹ کیا. آپ جیسے بھائیوں کا تعاون ہے آپ بڑی شفقت کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر دے. اللہ آپ کو آپ کے والدین کو اللہ ان کی والد صاحب کی مغفرت فرمائے. عارف تنوری بھائی بڑے شخصیت کے حامل تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ آپ کی والدہ پر کرم نوازی. اوکے بھائی. سکھایا جاتا ہے بچوں کو بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کا ماشاءاللہ بچوں کا اخلاق دیکھیں محبت دیکھیں قاری صاحب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ایسے ہی
آپ کو حفظ ایمان میں رکھے. بہت پیارے بچے ہیں ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس کے بچے ہیں. یہاں پہ آپ عزت و احترام آپ ماشاء اللہ سکھائی جا رہی ہے. ہمارے سید باسط صاحب ہیں، ان کے ساتھ دوسرے قاری صاحب ہیں ماشاء اللہ سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ لین ہے اس طرح. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ عزت و احترام ہر مدارس میں اس طرح سکھایا جائے کہ بھائی چھٹی کے ٹائم آپ استاد سے ملتے ہوئے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ان کی چھٹی ہو گئی تھی نعت کی، تو علی خان میری گزارش ہے کہ آپ دو مطلب نعت کے لائن پڑھ لیں، نعت سوں. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے.